جو بڑا بوم ہے تمہارے دیش میں سب سے پہلے وہ مارو. سب سے پہلے شروعات اس بڑے بوم سے کرنا, وہ مارنا. طالبان جو ہے وہ پول بچھا کے, پول ایسے اڑا کے, خوشیاں منا کے, خوشبو اتر وطر لگا کے, آنکھوں میں سرما لگا کے, نئے کپڑے پہن کے وہ بولتے ہیں ہم شہادت کے لیے تیار ہیں. زیادہ سے زیادہ نقصان یہ ہوگا کہ ہم شہید ہو جائیں گے. یہی وہ کلیئر میسج دے رہے ہیں. اس سے زیادہ آپ ہمیں کیا نقصان دے سکتے ہو؟ لیکن تمہیں جو نقصان ہوگا وہ یہ ہوگا کہ تمہارا دیش فائنلی افغانستان اور پاکستان کے بیچ وہ بات چیت کا سلسلہ کمپلیٹلی ختم ہو چکا ہے. پاکستان ملٹری رجیم کی طرف سے آئی ہوئی ڈیلیگیشن جو ہے وہ واپس پاکستان نے بولا ہے کہ یدی بھارت نے افغانستان میں ڈیم بنایا تو وہ توڑ دے گا. تو اسی ویڈیو پر ہم آج ریئیکشن دینے والے ہیں, تو چلیے دیکھتے ہیں. آ چکی ہے اور پوری کمپلیٹلی جو بات چیت ہو رہی تھی دو دیشوں اور کو لے کر وہ کمپلیٹلی رات کو ختم ہو چکی ہے. یہ جو میرے سائیڈ میں آپ تصویر دیکھ رہے ہیں, خواجہ محمد آصف جو پاکستان کے ڈیفنس منسٹر ہے, یہ آج صبح اپنے ٹویٹر پر لکھتے ہیں کہ ہمیں طالبان کو ختم کرنے کے لیے یا طالبان کی سرکار کو افغانستان کے اندر ختم کرنے کے لیے ہمیں پوری طاقت کا استعمال بھی نہیں کرنا پڑے گا. ہمیں صرف 25% طاقت کا استعمال کرنا ہے اور طالبان کو واپس تورا بورا میں دھکیلنا ہے. یہ پاکستان کے ڈیفنس منسٹر کی آج صبح کی ٹویٹ ہے. لیکن حقیقت تھوڑا جانیے, حقیقت سے تھوڑا پردہ اٹھاتے ہیں. اب بات یہاں پہ ہے کہ خواجہ آصف نے یہ بھی کلیم کیا ہے کہ ہم پوری دنیا کو ایک نئی مووی دکھائیں گے, طالبان کی سرکار کو گرا کر پوری دنیا کو ایک نیا منظر دکھائیں گے کہ بھیا ہم کتنے طاقتور اور کتنے طاقت فل لوگ ہیں. اب میں آپ کو افغانستان کی تصویر دکھاتا ہوں. افغانستان کے سائیڈ پچھلے 1-2 ہفتے سے جب سے سیز فائر ہوا ہے, جب سے یہ بات چیت میٹنگ وہاں پہ مذاکرات ہو رہے ہیں, تب سے افغانستان کی سرکار اپنی تیاریاں کر رہی تھی اور تیاریاں کمپلیٹ ہو چکی ہے. اب افغانستان کی سرکار آج ابھی اسی ٹائم جو آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہاں پہ یہ بات چیت چل رہی ہے کہ ہم کمپلیٹلی ریڈی بیٹھے ہوئے ہیں. یہ افغانستان کے طالبان کے منہ کی بات بتا رہا ہوں, ان کے لیڈرز کی باتیں بتا رہا ہوں. وہ کمپلیٹلی ریڈی بیٹھے ہوئے ہیں, اس بات کے لیے ریڈی ہے کہ جو باتیں خواجہ آصف یا پاکستانی ملٹری رجیم چاہتی ہے ہم اس کا ویٹ بے صبری سے کر رہے ہیں. کچھ لوگوں نے افغانستان کی طرف سے یہ بھی کہا کہ ہم پچھلے 2-3 راتوں سے اس بات کا ویٹ کر رہے ہیں کہ کب پاکستان اس بات کو منع کر دے اور کب پاکستان کی طرف سے حملے ہو. اب میں آپ کو افغانستان سرکار کی 2-3 باتیں اور بتانا چاہتا ہوں جو مجھے پتا ہے, جو ہم سنتے ہیں. وہ یہ بول رہے ہیں کہ بھیا ہم یہ نہیں بول رہے ہیں کہ ہم اتنے بڑے سپر پاور ہیں, لیکن وہ یہ بول رہے ہیں کہ ہمارے اندر اتنی ایبلٹی ہے کہ ہم پاکستان کے ٹکڑے کر دیں, اور پاکستان کے ٹکڑے کرنے کا ٹائم آ چکا ہے. اور یاد رکھنا, پاکستان ڈرون اٹیک اور جیٹ کی دھمکیاں دیتا ہے, ٹھیک ہے, یہ سب کو پتا ہے. طالبان کیا بولتے ہیں؟ وہ بولتے ہیں ٹھیک ہے ہم اس بات کے لیے ایکٹیو ہیں, ہم راضی ہیں, ہم ریڈی ہیں. آپ کتنے مارو گے؟ 1000, 2000, 3000, 1 لاکھ, 2 لاکھ, اس سے زیادہ کتنے مار سکتے ہو تم؟ کرو, تم جتنی بومبنگ کر سکتے ہو کرو. ہم تو قربانیاں دیتے آ رہے ہیں, ہم تو 40 سال سے مر رہے ہیں. ایک بار اور مر جائے تو کیا ہو جائے گا؟ ایک بار اور اگر ہم شہید ہو جاتے ہیں, ہمیں موقع ملتا ہے اتنی بڑی چیز حاصل کرنے کے لیے. وہ ساری زمین جو قبضہ کر کے پاکستان بیٹھا ہوا ہے, اگر ہم انہیں آزاد کروا سکیں تو اس کے لیے ہم 10 لاکھ بندوں کی قربانی بھی دینے کو تیار ہے. یہ طالبان کے لوگ بول رہے ہیں. یہ میں کون ہوتا ہوں کہ میں اپنے پورے افغانستان کے لوگوں کی زندگی اور موت کا فیصلہ کروں؟ یہ ورڈ میرے نہیں ہیں. یہ ہر رات کو ایکس سپیس پر طالبان کے لیڈرز آ کر, جو ایکس سرکار کے لوگ تھے, ان کے ساتھ بیٹھ کر یہ بات چیت ہو رہی ہے. اور وہ سب آپس میں مل چکے ہیں, جو پچھلی سرکار کے ملٹری کے لوگ تھے وہ سب آپس میں مل چکے ہیں طالبان کے ساتھ. اور طالبان کے لیڈرز اس ٹائم یہ بول رہے ہیں کہ ہم قربانی دینے سے نہیں ڈرتے. بھیا ہم 20 سال مرے ہیں, اس سے پہلے بھی ہم شہید ہوئے ہیں, اس سے پہلے بھی ہم نے اپنا خون اس دیش کے لیے دیا ہوا ہے. ہم اب بھی نہیں ڈرتے. آپ کرو, آپ نے جو کرنا ہے کرو, لیکن ہم تمہیں ایسا جواب دیں گے, ہم تمہیں ایسا نشان بنا دیں گے دنیا کے اندر, ایسی ہسٹری میں تمہاری یہ شکست ہم ریکارڈ کر دیں گے کہ دنیا دیکھے گی کہ یہ وہ پاکستان تھا جس نے چورن بیچا 70 سال تک پوری دنیا میں کہ ہم کتنے پاورفل ہیں. طالبان نے کہا ہم مانتے ہیں ہمارے لوگ شہید ہوں گے, ہم شہید ہوں گے, ہمیں زیادہ سے زیادہ نقصان یہ ہوگا کہ ہم شہید ہو جائیں گے. یہی وہ کلیئر میسج دے رہے ہیں.
اس سے زیادہ آپ ہمیں کیا نقصان دے سکتے ہو؟ لیکن تمہیں جو نقصان ہوگا وہ یہ ہوگا کہ تمہارا دیش کمپلیٹلی آدھا ہو جائے گا، کمپلیٹلی تمہارا دیش آدھا، اٹک برج تک، پل تک، جتنی ہم وہاں جا کر اپنا جھنڈا لہرائیں گے، لیکن بات یہاں اسلام آباد کی بھی ہو رہی ہے۔ بات کو بھولنا مت کہ بات افغانستان کے طالبان یہ بھی کلیم کر رہے ہیں کہ ہم اسلام آباد کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ اب دیکھیں کوئی تو بات ہے، دیکھیں میں خود کوئی کمانڈو یا کوئی سولجر تو نہیں ہوں، کوئی اس ٹائم جو ہے ڈیورن لائن پر کھڑے ہو کے بندوق تو میرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ میں آپ کو وہ باتیں بتا رہا ہوں جو طالبان کے لیڈرز، نہیں چھوٹے ایکٹیوسٹ یا جرنلسٹ کی بات میں نہیں کر رہا، جو طالبان کے لیڈر ہیں، جو ہر رات کو میں ان کے ساتھ جوائن کرتا ہوں، ان کے ساتھ جو ہے بیٹھتا ہوں، جو باتیں ہوتی ہیں جو وہ آپس میں کرتے ہیں اور ہم وہاں پر جا کر سنتے ہیں، میں وہ باتیں لا کے آپ کو سنا رہا ہوں کہ وہ یہ بول رہے ہیں کہ بھیا پاکستان زیادہ سے زیادہ ہمارے کتنے لوگ مارے گا۔ اگر ہماری یہ مصیبت ختم ہوتی ہے، اگر ہم پاکستان کا یہ غرور ہمیشہ کے لیے توڑتے ہیں، ہم وہاں پر جو ڈیورن لائن کے اس پار ہمارے لوگوں کو انہوں نے غلام بنایا ہوا ہے پچھلے 70 سال سے، اگر ہم انہیں آزاد کرواتے ہیں، ہم انہیں آزادی دلواتے ہیں، تو یہ تو ہمارے لیے ایک ہمیشہ کے لیے ایک مشکل ختم ہو جائے گی۔ اگر یہ مشکل ختم ہوتی ہے آج تو ہم قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ کب تک یہ مسئلہ چلے گا؟ یہ ڈیورن لائن یہاں سے فائر وہاں سے فائر، پاکستان کے لوگ آ کر ادھر کبھی سرکاریں گراتے ہیں، کبھی بولتے ہیں ہمارے ہاتھ کے نیچے رہو، کبھی بولتے ہیں کہ بھائی سرکار میں تم بیٹھو بات ہماری چلے گی۔ تو وہ بول رہے ہیں کہ اب ان چیزوں کے ختم کرنے کا ٹائم آ چکا ہے۔ ایک دفعہ قربانی دینی ہے، بہت بڑی قربانی دینی ہے، شہید ہونا ہے، لیکن پاکستان سے آزادی، اس طریقے کی آزادی جو آکوپائڈ خیبر پختونخوا ہے، جو زمین ہے، یہ سارا آزاد کروانا ہے اور اس گن کو ختم کرنا ہے ہمیشہ کے لیے۔ یہی بات ہے طالبان کے لیڈرز، طالبان کے فائٹرز، افغانستان کی سرکار وہ یہی چاہتی ہے کہ اب پاکستان یہ غلطی کرے، کیونکہ پچھلی ایک دو بار جو فائٹ ہوئی ڈیورن لائن پر وہ ایک ایسی فائٹ تھی جس کا کوئی رزلٹ نہیں تھا، لیکن اب کی بار جب قطر نے اور ترکی نے بھی یہ ساری چیزیں دیکھ لی، اب اس کے بعد طالبان بولتے ہیں کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، کوئی سیز فائر نہیں ہوگا، کوئی بیٹھک نہیں